إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سفر المظفر 1446 ہجری بمطابق 16 اگست سن 2024 عیسوی۔ تاجدار صداقت خلیفۃ الرسول سابق الایمان سابق الاسلام فداکار مصطفیٰ جانثار رسول صاحب الغار سیدنا و مولانا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور فضائل و شمائل اور مناقب و مراتب اجدہ موضوع سخن ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حسب و نسب دے لحاظ نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال آپ دا نسب نامہ شجرہ مبارکہ 7ویں پشت اللہ دے رسول نال مل جاتا۔ حضور دے دادا مرہ جو آپ دے بھی دادا ہے، اسلام دی قبولیت پہلا نمبر ابوبکر صدیق دا ہے، اور آپ دی ولادت واقعہ فیل جو ہاتھیاں والا واقعہ ہوا ہے اس تو 2 سال پہلے دے۔ سیدنا ابوبکر صدیق دا تعلق قریش دے قبیلے بنو تیم نال اور تمام صحابہ دے اندر کچھ امتیازی خصوصیات نے حضرت ابوبکر صدیق دیاں جنہاں دے اندر کسے صحابی نو یہ سعادت نہیں ملی۔ یعنی پہلی سعادت یہ ہے کہ آپ نے سب تو پہلے اسلام قبول فرمایا، یہ امتیازی خصوصیت ہے۔ اور دوسرا انفرادی اعزاز آپ دا یہ ہے کہ آپ دی 4 پشتہ صحابی رسول جو کسی صحابی میں شرف حاصل نہیں۔ آپ بھی صحابی، باپ ابو قحافہ بھی صحابی، بیٹے عبد الرحمن عبداللہ بھی صحابی، بیٹی ام المومنین سید عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بھی صحابیہ، اور آپ دے پوتے ابو عتیق محمد بھی صحابی۔ اور ایک امتیازی خصوصیتیں ہے کہ آپ ماہر انساب نے، یعنی قبیلہ دا نسب نامہ جانتے ہیں، فلاں فلاں دا بیٹا ہے، فلاں دا پوتا ہے۔ عرب دے قبائل دے حسب و نسب دے اندر مہارت تامہ رکھ دے سن۔ صدیق اور عتیق آپ دے القاب نے، اور کنیت ابو بکر ہے، نام عبداللہ ہے۔ اسلام تو پہلے بھی آپ بڑے سلیم الفطرت نے، نہ شرک کیتا ہے نہ شراب پیتی، تجارت پیشہ نے، اور اس وقت بھی آپ ایک منصبدار نے کہ مقدمات دا فیصلہ آپ کر دیں۔ گویا مکے دے اندر آپ دی شخصیت بڑی قابل احترام ہے، ہر ایک دے نزدیک 142 حدیثاں دے راوی نے۔ اور پھر یہ بھی آپ کی سعادت ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ دے اندر اللہ دے رسول دے آرڈر تے حکم نال حضور دے مصلے تے کھڑے ہو کے آپ نے 17 نمازاں پڑھائی ہیں۔ مہاجرین تو بہت زیادہ نے جنہاں مکے تو حبشے وال مدینے وال ہجرت کی تھی، مگر ایک امتیازی اعزاز ابوبکر صدیق کو حاصل ہے کہ آپ دی ہجرت بیوی نال نہیں، کسی بھائی نال نہیں، اپنی اولاد نال نہیں، بلکہ آپ دے سفر ہجرت واسطے اللہ تعالیٰ نے جڑا عظیم ساتھی چنیا ہے، منتخب فرمایا ہے، وہ اللہ دے رسول مکے دیا اظہار ثانیہ تو تنگ آ کے آپ نے اس تو پہلے بھی ہجرت کی تھی، اور یمن دے شہر برق الغماد تک پہنچ گئے۔ ارادہ حبشہ جاندہ ہے،
مگر مکے دے ایک رئیس شخص نال ملاقات ہو گئی جس کا نام ابن الدغنا ہے. وہ پوچھتا ہے ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ جی میں پتنگ آ کے مکہ چھوڑ کے آ گیا ہجرت کر کے ہمیشہ جانا چاہنا. انہیں کہا نہیں تیرے جیسا بندہ جے ساڈے شہر جو چلا جائے تو ساڈی بدقسمتی. واپس آؤ میں تمہیں پناہ دینا. واپس آئے مکے والوں دے اندر اعلان کیتا ابن الدغنا نے کہ میں پناہ دے چکیا ابو بکر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر دے قریب ایک چھوٹی جی مسجد بنوائی ہے. اس دے اندر بیٹھ کے آپ قرآن کریم دی تلاوت بآواز بلند جھوم جھوم کے کرتے ہیں اور نال نال گریا بھی ہے روئی جا رہے. مکے دے مشرکین نو اے عمل پسند نہ آیا. انہیں ابن الدغنا نو کہا کہ تو پناہ دیتی ہے مگر ابو بکر دا قرآن پڑھنا اور جھوم جھوم کے اور رکت نال اور گریا نال قرآن پڑھنا اور رونا یہ وجہ تو ساڈیاں عورتاں ساڈے بچے قرآن سن کے متاثر ہوندے نے اور ساڈے آبائی دین نو چھڑ جاتے. لہذا سانو یہ گل بارے وچ نہیں کہ ابو بکر قرآن پڑھے تو پناہ دیتی. اس نے آ کے آپ نے کہا کہ ابو بکر میں اپنے جو پناہ دیتی اس عمل تو دستبردار ہونا. آپ نے فرمایا میں بھی استعفیٰ دینا مینوں اللہ دی پناہ کافی. ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی صفت فرمانیاں نے کانا رجل مکان آپ بہت زیادہ اللہ کے خوف نال رون والے سے. اذا قرأ القرآن لا یملک عینیہ جدوں آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے اکھاں تے اختیار ہی کوئی نہ رہندا اکھاں چھم چھم برسدیاں قرآن پڑھتے اور رویا کرتے. ایک دفعہ آپ دے بحر ایمان دے اندر ایسا تلاطم پیدا ہویا کہ بارگاہ رسالت درخواست کی کہ یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے میرا ایک ارمان ہے وہ پورا کرنا چاہنا. فرمایا ابو بکر کی چاہتے؟ یا رسول اللہ دل کرتا ہے حرم دے وچ کھلو کے تہاڈی نبوت تے اللہ دی توحید کھل کے بیان کر. فرمایا ابو بکر حالات اجازت نہیں دیتے بڑے پورا شوب حالات نے لوگ تہاڈے نال سختی کرن گے. نہیں یا رسول اللہ جو ہوندا ہے ہون دیو میں تسی اجازت دے. فرمایا ٹھیک ہے پھر اجازت. کعبۃ اللہ دے کول کھڑے ہو کے آپ نے آپ دی نبوت و رسالت اور اللہ دی توحید نو ببانگے دہل بیان کیتا ہے اور سارے مشرکین آپ نو چمٹ گئے نے. کوئی تھپڑ رسید کر رہا ہے کوئی کسی طریقے نہ اذیت دے رہا ہے. عتبہ ابن ربیعہ جو مکے دا بڑا شریف چودھری ہے اشرافت ویکھو جی اس نے آپ اتنا ماریا اور پیراں تو جوتا اتار لیا ہے اور آپ دے چہرے نو نشانہ بنا رہا ہے حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. اور یہ حالت ہو گئی ہے کہ آپ دے قبیلے بنو تیم دے لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آج مشکل ہے ابو بکر جان بر ہو سکے یہ بچنا اوکھا ہے. جنہ کو تشدد ہویا ہے جنہی کو مار پئی جنہ مضروب کیتا گیا ہے جنہ آپ تے سختی کیتی گئی ہے آج مشکل ہے کہ ابو بکر بچ سکے. شام تک بے ہوشی دا عالم ہے. آپ نے اٹھا کے کر لے گئے. آپ دی والدہ جنہ دی کنیت تو ام الخیر نام انہوں دا سلمہ ہے سلمہ بنت سخر وہ رو رہی نے اپنے بیٹے دی حالت دیکھ کے. شام نو جا کے ہوش آئی ماں نے دودھ پیش کیتا ہے فرماندے نہیں مینوں اے دسو میرے نبی سونے دا کی حال. اس قدر فداکاری اور جانثاری کی اپنی جان دا فکر نہیں. اللہ کے رسول کی خیریت معلوم کر رہے. واقعات تو بے شمار نے فضائل بھی بے شمار نے. اگر بیان کرا تو کافی وقت چاہیے. جمعہ دا وقت ہے. اختصار نال اجمال نال تھوڑا تھوڑا ہر پہلو جو ہے آپ دا
آپ دی حیات مبارکہ دا ہر درخشندہ پہلو کوشش کرانگا کہ تھوڑا تھوڑا پیش کرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اے فداکار اے جانثار اے شمع رسالت دے پروانے آپ دے اتے ہر شے لٹا دیتی، بلکہ اللہ دے رسول نے اپنی زبان تو اعتراف کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو بکر دے مال نے جنہ مینوں نفع پہنچایا ہے کسے دے مال نے نہ نفع نہیں دیتا۔ اور آپ دی عظمت اور سطوت دا یہ حال ہے کہ اللہ کے رسول اعلان کر رہے ہیں، فرمایا افضل الناس بعد الانبیاء ہوا ابو بکر، نبیاں تو بعد ساری انسانی کائنات دے اندر اگر کوئی افضل انسان ہے تو میرا ابو بکر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی بھی ہے، من ارادہ جس بندے دا ارادہ ہوئے ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، اللہ نے ایک ایسے شخص نو جہنم دی آزادی دا اعلان تے پروانہ دے دیتا ہے۔ حضور فرماندے نے جے کسی نے جہنم تو آزاد ہونے والے بندے نو ویکھنا چاہتا ہے میرا ابو بکر ویکھ لوے۔ اے کون ابو بکر ہے؟ اللہ نے جبریل 10 بندیاں دی لسٹ عرش عظیم تو دے کے کھلے آئے کہ اے جبریل میرے محبوب نو انہاں 10 بندیاں دے جنتیوں دی خوشخبری سنا دیو۔ انہاں خوش نصیب اشرا مبشرہ اے ارواح مقدسہ اے میرے نبی دے صحابی جڑے 10 خوش قسمت جنتی نے جنہ دے جنتی ہون دا اعلان عرش عظیم تے ہو رہا ہے، انہاں وچوں پہلے نمبر تے ابو بکر صدیق نے۔ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی کون کہہ رہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے۔ کہلوا کون رہے ہے؟ عرش والا کہلوا رہے ہے، خدا کہلوا رہے ہے، مصطفیٰ اعلان کر رہے ہیں ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر جہنم تو آزاد ہے۔ اور ڈائریکٹ آپ نے مخاطب کر کے فرمایا اے ابو بکر اے صدیق انتا تیق اللہ من النار، اللہ نے تینوں جہنم تو ہمیشہ واسطے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو البدایہ والنہایہ والے نے لکھا ہے فَقَانَ أَوَّلُ خَطِيبٍ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سب تو پہلے اللہ دی توحید اور میرے مصطفیٰ دی نبوت اور رسالت دی دعوت دینے والا، خطاب کرنے والا، اعلان کرنے والا، علال اعلان لوکاں دے اندر اس بات دا اعلان کرنے والا کہ اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں اور کملی والا اللہ دا سچا نبی دے رسول ہے۔ اول پہلے شخص آپ نے دعا الاللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ تے رسول دی دعوت دیتی ہے، پہلے خطیب ابو بکر صدیق نے، اور آپ مصدق اول بھی نے، یعنی معراج دی سب تو پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر نے۔ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ابو بکر سونیا انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض، تو دنیا دے اندر غار دا میرا ساتھی ہے تے حوض کوثر دا بھی میرا ساتھی ہوئے گا۔ پھر آپ فرما دینے رحم اللہ ابی بکر، اللہ ابو بکر تے رحم فرمائے،
صاحبنی فی الغار زوجہ ابنتی زوجہ اللہ اکبر ابنتہو زوجنی جنہ اپنی دی عائشہ میرے نکاح وچ دیتی ہے اللہ ابو بکر تے رحم کرے صاحبنی فی الغار جن نے غار دے اندر میرے نال 3 راتاں گزاریاں نے اللہ ابو بکر تے رحم کرے آتا کا بلال من مالی جن نے اپنا مال خرچ کر کے میرے بلال نو آزاد کروایا ہے اللہ ابو بکر تے رحم کرے حملنی الى دار الہجرت جیڑا مینوں مکہ و مدینے لے کے آیا ہے اللہ اکبر اے سفر کتنا پورا شعبے کتنا عذیت والا ہے رات دے اندھیرے وچ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کائنات دے سرور تے سید پیغمبر نکلے نے پیر میرے پیر دے زخمی ہو گئے نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کو اللہ اکبر صدیق نے اپنے مرشد اعظم دے پاؤں زخمی ویکھے نے تے کہندے یا رسول اللہ تواڈے پاؤں مبارک زخمی ویکھ کے ابو بکر دا دل زخمی ہو رہا ہے اجے تے پہاڑ تے چڑھنا ہے زور دا پہاڑ جیڑا ہے وہ بڑی بلندی تے واقع ہے اس طرح نہیں یا رسول اللہ غلام حاضر ہے مرید حاضر ہے فداکار حاضر ہے میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ چڑھائی سخت تھی سنگین ناغموار رستہ تھا نکیلے پتھروں کا فرش تھا پرخار رستہ تھا نبی کے پائے نازک ہر قدم پر چوٹ کھاتے تھے دل صدیق کے جذبات زخمی ہوتے جاتے تھے نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کو بس اسرار کندھوں پر اٹھایا شان رحمت کو اندھیرا پتھروں کے ڈھیر اور کوہ سور کی گھاٹی خدا ہی جانتا ہے یہ مسافت کس طرح کاٹی غار تے پہنچے میرے پیر سونے نو ابو بکر نے کیا تسی ٹھہرو میں غار نو صاف کر لا کوئی موزی چیز ہوئے کیڑا مکوڑا تے توانو اذیت نہ پہنچے ابو بکر نو پہنچ جائے تے کوئی گل نہیں اللہ اکبر اندروں غار صاف کر رہے نے جتھے رکھنا نظر آندا ہے جتھے کوئی کھڈ نظر آندی ہے کوئی سوراخ نظر آندا ہے اپنی قیمتی چادر پھاڑ کے سوراخ بند کر رہے نے حتیٰ کہ چادر ختم ہو گئی اور ایک سوراخ ایک کھڈ بچ گئی اوتھے اپنی ایڑی مبارک رکھ دیتی ہے اور لتاں بچھا کے آواز دیتی غلام حاضر ہے میں غار صاف کر لئیے اپنے والوں سارے خطرے ختم کر دیتے نے سونیوں اندر تشریف لے اللہ اکبر گویا رسالت و نبوت نے صداقت دی گود سر رکھ کے آرام کرنا شروع کر دیتا ہے میرے آقا سو گئے نے مینوں تے نقشہ انج پہ نظر آندا ہے جی میں ریل دے اتے قرآن ہو گئے ابو بکر دی گود اور کائنات دے پیر و مرشد آرام فرمانے قرآن نے کیمرہ رکھ کے نقشہ کھچیا ہے اللہ تنصروہ
فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. کوئی جدا کر کے رکھائے اذ ہما، ایسے ہیر ادھر کر دیو ہاں تے ماں ادھر کر دیو، ککھ نہیں بچتا. اللہ پر فرماندا ہے اذ ہما، جدوں وہ دوویں سن. وہ دو کون نے؟ ثانی اثنین، یعنی اللہ اس تو اگے لفظ ثانی اثنین دا استعمال کیتا ہے. اے دو نے، انہاں وچوں ہر ایک دوواں وچوں دوجا ہے. دوواں وچوں ابو بکر صدیق تے میرے مصطفیٰ دو نے. انہاں دوواں وچوں میرے آقا اللہ دے نبی سونے دوجے نے، اور دوجے پاسے ابو بکر دوواں وچوں دوسرا ہے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جدوں آپ اپنے ساتھی نو کہہ رہے سن لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر لگتا تو پریشان ہے. یہ پریشانی کدوں ہوئی ہے؟ اور جدوں مکے دے کھوجی کھرا کٹدے غار تک پہنچ گئے. ابو جال کہندا ہے ساتھیاں نو، اے ویکھو نا اے جی غار ہے، مینوں پک نال یقین ہے ابو بکر تے وہ دے پیرو مرشد اس غار وچ. اور ساتھی کی کہندے نے چودھری کوئی عقل دی گل کر، اے ویدانی غار دے منہ دے اگے مکڑی نے جانا تنے. اللہ فوراً ڈیوٹی لاتی. اے ککر دا ایک پودا پیدا ہو گیا ہے، یہ ٹہنیاں بھی تینوں نظر آ رہی ہیں. اے پھر اتے کبوتر نے گھونسلہ بھی بنا دیتا ہے، کبوتری نے انڈے بھی دے دیتے ہیں. ہوں اتوں جے بندہ اندر غار داخل ہوئے جالا ٹوٹتا ہے، انڈے بھی ٹوٹتے ہیں، اور اے ککری جیڑی ہے نا چھوٹی جی یہ ٹہنیاں بھی ٹوٹدیاں تو کہنا اندر نے. ابو بکر صدیق انہوں نے قدم دیکھ رہے نے، انہوں نے آوازاں سن رہے نے، دل تیزی نال تڑک رہا ہے. یا اللہ خیر ہوئے تیرے نبی دی تے میری کتے لاد نہ ہو جائے، اسی کتے پکڑے نہ جائیے. اس وقت غم دا اظہار کیتا ہے. ابو بکر نو اپنی جان دا غم نہیں، جانے جانا دا غم میں. اللہ اکبر کبیرہ. اس وقت اللہ دے رسول نے تسلیاں دیتیاں، ابو بکر جویں میرا رب میرے نالے ایویں تیرے نالے، جویں مینوں کوئی فکر نہیں ایویں تینوں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. ان اللہ معنا. اللہ اکبر. اور جیڑا ابو بکر گھر دی دولت ساری لے کے آ گیا ہے، معصوم بچیاں نو گھر چھڈ آیا ہے، بڈھے باپ نبینے باپ ابو قحافہ دی پرواہ نہیں کیتی، اپنا سب کچھ لٹان واسطے جڑا تیار ہو گیا ہے. 80,000 روپیہ لے کے نکلے. اور اس وقت آپ دے والد ابو قحافہ اپنی پوتی اسما نو کہہ رہے نے بیٹی ابو بکر تے چلا گیا ہے، ویکھنا جتھے پیسے رکھدا ہوندا سی کوئی ساڈے واسطے کوئی خرچہ مرچہ بھی چھڈ کے گیا ہے کہ نہیں. حضرت اسما جے بچیاں نے مگر فراست ملاحظہ کرو، انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیتا، جتھے بابا جان پیسے رکھ دے نے اتھے کپڑے وچ ایک چھوٹا جہا پتھر لپیٹ کے رکھ دیتا ہے، اور اپنے نابینا اور بوڑھے دادا نو انگلی پکڑ کے اس مقام تے لے گئیاں نے اور ہاتھ لگوایا ہے کہ دادا جان فکر نہ کرو، ابو جی بڑا کچھ چھڑ کے گئے. اس قدر فداکاری. اونا تے الزام لائے جاتے ہیں کہ باغ فدق خان. اللہ اکبر. جو سب کچھ نثار کر رہے ہیں
انہیں باغ فدق کھاتا ہے، وہ غاصب ہو سکتا ہے، وہ ظالم ہو سکتا ہے، وہ زیادتی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا یہ الزام بہتان ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ ابو بکر دی جان ساری، جان سپاری اور فدا کاری دی گواہی اپنے ہی نہیں بیگانے بھی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صدیق اکبر دی اطاعت اور فرما برداری دے اندر کوئی فرق آیا ہے تو کوئی بیان کرے۔ کیڑی چیز ہے جو ابو بکر نے اپنے آقا تے نثار نہیں کی؟ سیدنا ابو بکر صدیق امت دی وہ ہستی ہے کہ سیدنا عمر فاروق کہہ رہے نے ہوا سیدنا ابو بکر تے ساڈے سردار نے، وَأَحَبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈے سارے وچوں ابو بکر اللہ دے رسول نو زیادہ محبوب نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق سفر ہجرت جا رہے ہیں اور ایک شیعہ شاعر حملہ حیدریہ والا وہ پوری نظم لکھ رہے ہیں ہجرت تے فارسی دے اندر۔ کی کہندا ہے؟ چون رفتن دے چندے بدامان دشت، چون رفتن دے چندے بدامان دشت، قدوم فلک سائے مجروح گشت، ابو بکر آگا بدوشش گرفت، ولیزی حدیث است جائے شگفت۔ یہ دشمن بھی اعتراف کردہ ہویا کہندہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے جدو اپنے پیر سونے نو ویکھیا ہے کہ پاؤں مبارک زخمی ہو رہے نے، انہوں نے اپنے کندھے پیش کر دیتے نے، نبوت اور رسالت دا بوجھ صداقت نے اٹھایا ہے، ایک کسے نو مقام حاصل نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر مقام تے میرے ابو بکر صدیق پہلے نمبر تے نظر آتے ہیں، ایمان دے اندر، ایقان دے اندر، استقامت دے اندر، دعوت توحید دے اندر، فداکاری دے اندر، جانثاری دے اندر، ہجرت دے اندر، شجاعت دے اندر، قیادت دے اندر، سیادت دے اندر، جہاد دے اندر، ہر مقام تے ابو بکر امت وچوں پہلے نمبر تے نظر آتا ہے۔ اور اج کل دا اے غالی شیعہ، اے شاتم صحابہ بد زبانیاں کرتا ہے کہ نہیں جی ابو بکر غاصب ہے، ابو بکر نے خلافت غصب کی تھی، باغ فدق کھا گیا۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہندے نے آمن الناس بر مولائے ماں، ابو بکر و شخص سے حدیث الفاظوں میں استعمال کیتے ہیں کیونکہ آپ نے فرمایا ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، میرا ساتھ دینے میرے تے مال قربان کرنے ابو بکر تو ود میرے تے کسے دے احسان نہیں، سارے لوکاں وچوں ود کے میرے تے احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ آمن الناس بر مولائے ماں، گلی میں اولے
سینائے ماں. وادی سینا نو جان دے نا جتھے دور پہاڑ ہے اور اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ اللہ نہ جا کے ہم کلام ہندے نے اس وادی تور سینا دا حوالہ دے کے اقبال کہتے نے اسلام دے اندر جڑی وادی سینا ہے او دا پہلا کلیم ابو بکر آمن الناس بر مولائے ماں کلیم اول سینائے ماں ہمت کشت ملت راج ابر ابو بکر تیریاں قربان جاواں تیریاں صداقتاں تو تیریاں فداکاریاں تو تیریاں ہمتاں تو تے ہر شے اسلام اور پیغمبر اسلام تے لٹا کے رکھ دیتی ہے. فرماندے نے ابو بکر سونیاں تو اسلام دی کھیتی تے ابرے رحمت بن کے وسے آئے. ہمت کشت ملت راجو ابر ثانی اسلام غارو بدرو قبر. مینو تیج نظر آندا ہے اللہ کے رسول جتھے بھی نے ہجرت ہوئے میدان بدر ہوئے غار دا مقام ہوئے پہلا نمبر میرے نبی دائے تے ہر تھان دوجے نمبر تے تو نظر آ رہے ہیں. ثانی اسلام غارو بدرو قبر. اللہ اکبر. کون ہے جو ابو بکر دی عظمت دا مقابلہ کر سکے؟ کون ہے فدویت دے اندر جا سپاری دے اندر ابو بکر دے مقابلے میں جا سکے؟ ابو بکر نے تے ہر شے سونے تو قربان کر دیتی ہے. جاندیاں جاندیاں ایک آپ دا صدیق اکبر دا واقف کار مل گیا سفر ہجرت. وہ پوچھدا ہے ابو بکر تیرے نال کون ہے؟ تیرے نال کون ہے؟ آپ نے اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولیا. فرماتے نے اے میرو رام خان آ رہا ہے. دو پاسے گل لگ گئی نا. انہیں سمجھیا اے رائے جیڑا مکیوں مدینے جاندہ ہے مگر آپ سمجھا رہے ہیں اے میرا ہاتھی ہے اے میرا مہدی ہے میرا رہبر ہے میرا رہنما ہے میرا مقتدا ہے میرا پیشوا ہے جو حبیب کبریا ہے. اے مینو راہ خاندہ ہے. راہ کیڑا ہدایت دا راہ کیڑا ہے جنت دا راہ ہے. اے میرا ہاتھی ہے. وہ بندہ آگے چلا گیا. اللہ اکبر. جس وقت مدینہ قریب آیا کئی منزلہ طے کیتیاں نے. بڑا مشقت دا سفر ہے. میں مکے تو مدینہ جا رہا. رفیقہ حیات بھی لائے. جانتے رفیقہ حیات تو اڈیاں بیگمہ ہیں نا. اچھا انہوں آنے یہ رفیقہ حیات سیٹ تے بیٹھے اے سی آلی بس سے تے میرے دل میں خیال آیا. میں مخاطب کر کے کیا اے ویکھو نا اسی اے سی آلی بس سے بیٹھے اور پھر بھی 5 گھنٹے لگے مکے تو مدینے آتے. پتہ کنا سفر ہے؟ 490 کلومیٹر. اینا لمبا سفر. میں کہا اس تے بس تے کر رہے ہیں. گرمی بھی بڑی ہے اور کوئی ہریالی نظر نہیں آئی مکے تو لے کے مدینے تک. میں کہا قربان جاواں اپنے پیر و مرشد دے سونا ہی نہ رحمت جا رہے ہیں. کوئی سایہ دار درخت نہیں کتے سبزہ شادابی نظر نہیں آتی اور پیدل چل کے میرا پیر سونا مکے تو مدینے جا رہے ہیں. ذرا اندازہ لگاؤ
اساں گھر تو دکان تے جانا ہوئے سکوٹر کٹ لئی ہے انجی ہے نا، مگر آپ نے پاپ پیادہ سفر کیتا ہے۔ سعودیہ حکومت نو اللہ جزا دے وے، جیڑے جیڑے راہ تے چل کے وہ میرا پیر سونا مکے تو مدینے پہنچے ہے، اس سے زاویے نال اس سے جگہ دے اتے انہوں نے شاہراہ تعمیر کر دیتی، جی ٹی روڈ، اور بڑا آرام دہ سفر ہے۔ دل چاہتا ہے قدم قدم تے سونے تے درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا کثیرا۔ تو صدیق اکبر ویکھیا اہل مدینہ استقبال کر رہے، اور لوکاں نے جنہ ویکھیا نہیں سی ایمان لے آئے، وہ کدے ابو بکر والو ویندے نے، کدے ابو بکر دے پیر مرشد والو ویندے نے کہ پتہ نہیں وہ سونا آئے کہ آئے، بھلیکھا لگن دا خطرہ ہے نا۔ قربان جاواں ابو بکر دی فراست تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول ہے، جو بحر العلوم صحابی نے، بڑا علم دا خزانہ اب حضرت عبداللہ بن مسعود دے سینے میں سمندر نے علم دا، اے اونا دا قول ہے، افرس الناس ثلاثہ، لوکاں وچوں 3 بندے بڑے سیانے ہوئے، کیڑے کیڑے؟ فرماندے نے شعیب علیہ السلام دی بیٹی صفورہ بڑی سمجھدار ہوئی ہے، انہیں موسیٰ نو کھو تے ویکھیا تے پہچان لیا ہے ایک کوئی عظیم شخصیت۔ مصر دے بادشاہ عزیز مصر بڑا سیانا سی، وہ منڈی وچ گیا ہے غلام خریدن واسطے، غلام تے اتھے بڑے نے، لونیاں بھی کافی نے، مگر وہ دی نظر یوسف تے پہی، وہ سمجھ گیا کسی عظیم خاندان دا چشم و چراغ خرید کے گھر لے کے آیا ہے، اپنی بیوی نے کہندا اکرمی مسواہو، اینو عزت والا مقام دیں، اینو خریدیا مال تے لونڈا تے غلام نہ سمجھی، اے مینو قیمتی ہیرا لبیا ہے، اے او دی فراست ہے، او دیاں دور رس نگاہاں سمجھ گئیاں نے کہ اے بچہ کسی عظیم خاندان دا چشم و چراغ۔ اور تیسرا کون شخص ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا بندہ ابو بکر صدیق ہے، جن نے پہلی نگاہ میں ہی سمجھ لیا ہے کہ اللہ دے رسول سچے ہیں اور ایمان لے آئے۔ افرس الناس ثلاثہ، 3 بندے اے بڑے سیانے گزرے۔ اس سے واسطے حضور نے فرمایا جو بھی میرے کو آیا ہے انہیں میرے کو دلیل منگی ہے، انہیں میرے کو براہین و بینات دا مطالبہ کیتا ہے کہ میں تو مان لیے تسی اللہ دے نبی ہو، مگر ایک شخص ہے جنہیں کوئی مطالبہ نہیں رکھیا، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ اکبر، کتنا مقام ہے ابو بکر صدیق دا۔ تو اہل مدینہ بڑے طباق نال آئے نے استقبال واسطے، متجسس نگاہاں نے کہ انہاں دوہاں وچوں پیر کونے تے مرید کونے۔ ابو بکر صدیق نے اپنی چادر لے کے حضور تے تانی ہے اور غلام بن کے دکھایا ہے کہ لوگوں پتہ لگ جائے تو انہوں مرشد کونے تے مرید کون۔ اللہ اکبر، جننے جننے آقا نال لائیاں یاریاں، اور جننے جننے آقا نال اللہ لان دی توفیق لائی دے ہے نا، اللہ نبان دی توفیق دے، اور جننے جننے آقا نال اور لائیاں یاریاں، رب دے حبیب جائیاں ذمہ واریاں، پہلے پہلے منیا
اور پہلے پہلے منیا صدیق بن گئے، اور پہلے پہلے منیا صدیق بن گئے، غار تے مزار دے رفیق بن گئے، لاجدار کیتیاں نے لاجداریاں، اوے آمنہ دے لال جائیاں ذمہ واریاں، رب تو خلیل نے حضور منگیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور پہلے پہلے کون آیا ہے ایمان لیان میں؟ جب ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر ہے۔ اے ظالم پنگی کی کہندہ ہے دماندہ مست کلندر علی دا پہلا نمبر نہیں ہے، دماندہ مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر، دماندہ مست کلندر عمر دا دوجا نمبر، دماندہ مست کلندر عثمان دا تیجا نمبر، دماندہ مست کلندر علی دا چوتھا نمبر۔ جاؤ اپنی کتاب نزہت المجالس نو اٹھا کے دیکھو، یہ حدیث ہے، اس کتاب کے اندر درج ہے کہ آپ نے فرمایا چاہے حدیث سے لحاظ بیماری ہوئے اینا تے بڑی کچھڑے چکی ہے نا، یہ تے ان بڑی اہمیت دے دینا کہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، نہیں، اور دروازے دی باری آخر تے آؤں دیئے۔ نزہت المجالس کتاب والے نے دی ترتیب دسی، آنا مدینۃ العلم وابو بکر وساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلی بابها، لوگوں میں علم دا حکمت دا شہر ہاں، ابو بکر او دیاں بنیاداں نے، عمر او دیاں دیواراں نے، عثمان او دی چھت تے، علی او دا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، رب تو خلیل نے حضور منگیا، رب تو خلیل نے حضور منگیا، عمر نو آقا پر نور منگیا، اللہم اعز الاسلام میں عمر بن الخطاب۔ یہ دعا ہے کہ نہیں کملی والے دی؟ اللہ اسلام نو عزت تام مل دی جو عمر آوے، رب تو خلیل نے حضور منگیا، اوے عمر نو آقا پر نور منگیا، عمر غزور دیاں اکھاں ٹھاریاں، اوے عمر غزور دیاں اکھاں ٹھاریاں، آمنہ دے لال جائیاں ذمہ واریاں، اور کسے بادشاہ نو این دی کابینہ نہیں ملی جیسی کابینہ میرے مصطفیٰ نو اللہ نے صحابہ جیسی کابینہ عطا کی تھی۔ آیا عثمان ملی شان وکری، اوے آیا عثمان ملی شان وکری، جنت دی دتی آقا خوش خبری، ام کلثوم اوے ام کلثوم تے رقیہ واریاں، اوے آمنہ دے لال جائیاں ذمہ واریاں۔ ابو بکر دی صداقت دے اندر، فداکاری دے اندر، جانثاری دے اندر کوئی فرق آیا تے کسے مقام تے بیان کرو۔ واہ صدیق، یہ تیرا مقام ہے کہ مجلس لگی ہوئی صحابہ دی، ایک چمک دے تارے ہدایت دے تابندہ ستاریاں دی محفل ہے، اور میرے آقا وے چودوی دے چند دی طرح تابناک پر زہاب والا چہرہ لے کے جلوہ افروز نے، اور ایسے مقام تے حضور بیان کر رہے ہیں، اے چار عمل جنہیں وچ پائے جان گے ہو جنتی۔ ایک دن دے اندر با جماعت صبح دی نماز آ کے پڑھی، انہیں ادھر روزہ بھی رکھیا ہوئے، انہیں جنازہ بھی کسے مومن دا پڑھیا ہوئے،
کسی بیمار مومن دی بیمار پرسی اور عیادت بھی کیتی ہوئے، اے 4 عمل جنہ کیتے نے وہ پکا جنتی ہے۔ ابو بکر صدیق ہاتھ کھڑا کر کے کہنے یا رسول اللہ میں 4 عمل کیتے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ سخاوت اور جود و سخا دے اندر، فیاضی دے اندر وہ ویڑا بھی آیا۔ علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء دے اندر لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق نے سب کچھ ہی لٹا دیتا ہے، اللہ دے راہ وچ ہر شے قربان کر دیتی ہے۔ اور فقیری دا اے عالم ہے، اے حالت ہے کہ آپ نے جیڑی قمیض پائی ہے انہوں ککر دے کنڈیاں نال ٹانکیا ہویا ہے، بٹن لگان جو گا بھی پیسہ نہیں۔ اس حالت دے اندر جبریل آ گئے، انہاں کیا یا رسول اللہ ان اللہ یقرأ علیہ السلام ویقول کلہ ارازن انت فی فقرک ھذا۔ یا رسول اللہ ابو بکر تے سلام پڑھ رہے، اللہ ابو بکر تے سلام پڑھ رہے ہیں، اللہ تو انہوں ایک کہہ رہے ہیں وَيَقُولُ کہہ رہے ہیں اللہ قُلْ لَهُ اپنے جانثار ابو بکر نو اے گل آکھو میرے ولوں۔ اللہ کہندا ہے میرے ولوں، میرے مصطفیٰ میرے ولوں ابو بکر کو پوچھو۔ آ جیڑی درویشی تے فقیری دی حالت ابو بکر نے بنائی ہے، انہوں پوچھو، اللہ پوچھدا ہے انت رازن فی فقرک ھذا، انت رازن انی فی فقرک ھذا۔ اس فقیری دے اندر اللہ پوچھتا ہے ابو بکر میرے تے راضی بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں۔ تو جس وقت سلام بھی پہنچایا، پیغام بھی اللہ کا پہنچایا، تو صدیق اکبر آپ دیدہ ہو گئے، رونا شروع کر دیا۔ فرماتے نے انا رازن ان ربی، انا رازن ان ربی، انا رازن ان ربی اسخط علی ربی۔ کیا میں اپنے رب تے ناراض ہونا ہے؟ میں تے اللہ اپنے تے راضی ہاں، میں اپنے رب تے راضی ہاں، میں اپنے رب تے۔ اور کوئی کالے دل والا کالیا کپڑیاں والا راضی نہیں ہوندا تے خصمان کھائے دفاع ہوئے، لعنت پاوے دیتے۔ عرش والا خدا کہندا ہے میں راضی ہاں، فرشت مصطفیٰ کہندا ہے میں راضی ہاں۔ اہل ایمان سارے کہہ رہے ہیں اسی راضی۔ اللہ اکبر۔ تے رب راضی تے سارا جگ راضی۔ کی فرق پیندا ہے جے 2-4 بندے جے صدیق اکبر دی عظمت نو نہ تسلیم کرن تے کوئی فرق نہیں پیندا۔ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ، صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ، جے فرق اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دے وہ، فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دے وہ، رفیق ہجرت دا کوئی دشمن اور صدیق اکبر دا کوئی دشمن عقل تھی اے گل منا نہیں سکدا۔ نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا۔ جن نے سب کچھ ہی قربان کر دیتا ہے، پیچھے رہ نہیں کوئی شے نہیں دیتی۔ غزوہ تبوک دے موقع تے اللہ دے رسول نے چندے دی اپیل کی تھی، لے کے آئے اپنی اپنی بساط، اپنی اپنی طاقت دے مطابق۔ ابو بکر نو پوچھیا، ابو بکر کی لے کے آئے ہو؟ گھر والے ماتے کی چھڑیا ہے؟ تے آپ فرماندے نے اب قید لہم اللہ ورسولہ،
اللہ دے رسول کی پوچھ دے ہو میں دے گھر وچ سوئی بھی نہیں رہن دیتی اللہ تے اللہ دے رسول ہی گھر چھڈے آئے باقی ہر شے لے کے آ گیا واں اے تہاڈی خدمت وچ پیش کر دیتی ہے یہ ہے جان ساری دی حالت اللہ اکبر اللہ دے رسول دا انتقال پر ملال ہویا پورا عالم اسلام ڈگمگا گیا مدینہ سنجا ہو گیا اس وقت صدیق اکبر دی عظیمت و استقامت ملاحظہ فرماؤ کتنے فتنے کھڑے ہوئے نے خلافت دا فتنہ خلیفہ کون ہوئے گا آپ نے فرمان رسول پیش کیتا ہے کہ اللہ کے رسول دی حدیث میں سنیے الائمۃ من القریش انصاراں وچوں خلیفہ نہیں بنایا جائے گا خلیفہ قریش وچوں بنایا جائے آپ دا انتقال ہوا ہے صحابہ وچ بحث جاری ہے کوئی رائے دے رہے ہے آپ دی جنم بھومی آپ دی جائے پیدائش جائے ولادت مکہ ہے لہذا مکے جا کے دفن کرنا چاہیے آپ دے آبا و اجداد دیاں قبراں اوتھے نے ہاشمی سارے اوتھے دفن نے لہذا مکے میں جا کے دفن کیتا جائے کچھ لوگ رائے دے رہے نے کہ آپ مدینے میں دفن کیتا جائے کچھ لوگ کہہ رہے نے فلسطین لے جا کے قبلہ اول جس مقام تے ہے اوتھے دفن کیتا جائے صداقت دا تاجدار پھر کھڑا ہو گیا ابو بکر صدیق نے کیا میں اپنے کنا نالے فرمان رسول سنے اللہ دا نبی جتھے فوت ہوئے او دی قبر بھی اوتھے بڑھتی جے اللہ دا سچا نبی ہوئے جے یہ میں کیوں آکھیا وہ ایک پنجابی جھوٹا قذاب نبی لاہور پہ فوت ہوندا ہے احمدیہ بلڈنگ احمدیہ بلڈنگ برانڈرت روڈ یہ گل 1908 دی ہے کسے اجلاس میں شرکت واسطے آیا غلام احمد قادیانی اور حیضہ ہو گیا ہے قید بھی شروع ہو گئی پیچس بھی شروع ہو گئے وہ جیڑا اپنے پیچس تے کنٹرول نہیں کر سکتا وہ نبی بالآخر عزرائیل تاکج بیٹھا سی بے غلیظ شخص ایک باری لیٹرین جا رہے انہوں اتھے دبوچا یہ لیٹرین پہنچیا ہے عزرائیل بھی پہنچ گیا اتھے جان نکل گئی کتھے کتنی سونی جگہ ہے نبی دے مرن دی لیٹرین دے اندر موت آئی جے نبی سچا ہے وہ دی قبر لیٹرین وچ بننی چاہیے اتھوں پھر لے کے گئے کتھے قادیان تو صدیق اکبر نے مسئلہ حل کر دیتا کہ نبی جتھے فوت ہوئے وہ دی قبر بھی اتھی بن دیئے منکرین زکاة مانعین زکاة انکار کرنے والے زکاة دی ادائیگی دا اے فتنہ اٹھیا ہے اے دی سرکوبی کی دیئے پھر مرتدین دا اور مدعیان جھوٹے مدعیان نبوت مسلمہ قذاب ایک اسود انسی دو اور ایک بی بی بھی چاہ آگیا نبڑی مرندہ میں بھی نبیاں اے سجاد نامی عورت ہے انہاں جہاد کیتا ہے مسلمہ قذاب کو قتل کیتا ہے یہ جنگ یمامہ ہے جس دے اندر 1200 حافظ قرآن شہید ہو گئے صدیق اکبر نے مثالی جہاد کیتا ہے اگر میں سارے واقعات بیان کرا تو کافی وقت چاہیے میں مختصر آخری بات کرنا چاہنا کہ سیدنا ابو بکر صدیق آخری بیماری میں مبتلا نے قریب المرگ نے بستر مرگتے نے لوگاں آگے پوچھیا تو انہوں کسے قابل حکیم نو نہ وخائیے آپ فرماندے نے وخایا ہے اگر پھر اس حکیم طبیب نے کی آکھیا ہے اگر اس طبیب اللہ پاک نے آکھیا ہے میں اپنی مرضی کرنی میں جو چاہاں او کرنا جو چاہاں گا او کراں گا
اللہ اکبر. اور آپ آخری وقت وصیت فرما رہے ہیں اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ. عائشہ میں فوت ہو جاواں تو میرے نیا کفن نہ پہنایا جائے, میرے اینا کپڑے غسل دے کے میرے دفن کر دیتا جائے. کیوں ابا جی تسی خلیفۃ الرسول ہو, تہاڈا بڑا مقام ہے, اسی تہاڈے واسطے نیا کفن نہیں لے سکتے. آپ نے فرمایا اگر ابو قحافہ دے بیٹے ابو بکر دے عمل اچھے ہون گے اللہ اس لباس نالوں بہتر لباس عطا کرے گا, اور اگر عمل اچھے نہیں ہون گے تو شاید یہ بھی نہ رہے. اور آپ فرماتے ہیں لوگوں گرے آزاری کر لو, لوگوں اپنے عملوں یاد کر کے اللہ کے رو لو, اپنے گناہوں دی معافی مانگ لو, زندگی دا کوئی اعتبار نہیں. لوگوں وہ بادشاہ کتھے گئے نے جنہ کرے تعمیر کیتے, وہ سورمے کتھے گئے نے جو اپنی بہادری تے ڈنکے بجاندے سن, بالآخر لقمہ اجل بن گئے. لوگوں کسے ہمیشہ نہیں جے رہنا, یہ چلدا مقام ہے, یہ سرائے دہر ہے. مسافروں یہاں کوئی کسی کا مکان نہیں, جو مکین اس میں تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان ہے. اللہ اکبر. دفن کتے ہوئے لے پہلوے مصطفیٰ دے اندر. اللہ سنگتاں توڑیاں نہیں. اذ ہما فی الغار, وہ اوتھے بھی سنگی ایتھے بھی سنگی, پر پونکدا ہے پنگی. ان وارا نہیں کھاندا. ان اپنی کتاباں دے اندر لکھیا ہے, خمینی دی کتاباں دے اندر عبارت موجود ہے. ممبر رسول تے ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں کہ اگر ہماری حکومت حجاز پر قائم ہو گئی تو نبی کے دائیں بائیں سونے والوں کو اکھاڑ کر ہم سمندر میں پھینک دیں. اللہ انہوں جہنم میں پھینکے. میرے نبی دے صحابہ تیرے نظر آئے نے گالی گلوچ واسطے, تانو تشریح واسطے, اور جنہیں سب کچھ اللہ دے رسول تو دین تو نثار کر دیتا ہے. اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اینا مینو راضی کرن دا حق ادا کیتا ہے, میں اینا دے راضی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.